زمین پر پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ تاریخ کعبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جناب جبریل امین آ کر اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر ارض فلسطین پر وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے شروع ہوئی، یعنی ایک عبادت گاہ انہوں نے یہاں بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور ایک عبادت گاہ فلسطین کی سرزمین پر انہوں نے بنائی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے جناب اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے جناب یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، آنے والی جنریشن اسرائیل لقب کی وجہ سے بنی اسرائیل کے نام بنی اسرائیل ذکر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کی تعلیمات سے انہوں نے انحراف کیسے کیا، بگڑے کیسے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے یہ بات نہیں ہے، متعدد انبیاء شہید ہوئے، جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے در پہ یہی یہودی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ارض فلسطین پر عبادت گاہ قائم کی، ان کے صاحبزادے جناب اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے جناب یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام، جن کا حسن مشہور ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے سربراہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کنٹینیو۔ تاریخی اعتبار سے فلسطین کے باقاعدہ سربراہ جناب داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ارض فلسطین کے سربراہ ہیں۔ یہاں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی، کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ عبادات کے دو مقدس مقامات آ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بٹوین دا لائنز اس بات کو ذہن نشین رکھیں، حج صرف کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے، جناب اسحاق علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہ حج کے لیے یہاں کعبۃ اللہ آیا کرتے۔ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہی آگے سیدنا سلیمان علیہ السلام، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ سلیمان علیہ السلام فلسطین کے سربراہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ پھر میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، میرے حبیب علیہ السلام نے اس مسجد اقصیٰ میں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو نماز پڑھائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے اس مبارک سفر کا ذکر کیا ہے جو بیداری کے ساتھ ہوا، بیداری کے عالم میں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے اور وہاں انبیاء کرام کو آقا علیہ السلام بنی اسرائیل نے کیونکہ انبیاء کو قتل کیا، یہ بغاوتیں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، قرآن مجید نے ان کی باتوں کا ذکر کیا، اہل کتاب کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، پیغمبروں سے بیٹا سوالات کرتے تھے، معجزات کا انکار کر دیتے تھے، کفر کو اختیار کر لیتے تھے، پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے تھے، مگر یہ پیغمبروں کو بھی قتل کرنا شروع کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایکسپریشن، ان کی گھٹی کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو یہودی ہیں فلسطین سے ان کو نکالا گیا، 586 قبل مسیح میں ان کو فلسطین سے نکالا گیا، 586 قبل مسیح۔ اہل بابل انہوں نے ان کو نکالا تھا، 100 سال کے بعد یہ دوبارہ داخل ہو گئے۔ پھر 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فلسطین کو
یونان کا حصہ بنا. اس نے جب ان کی شرارتیں دیکھی تو اس نے بھی ان کو یہاں سے نکال مارا. اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں ان کا چوتھا بڑا اخراج ہوا. پرانی حرکتیں شروع کی پھر ان کو نکال مارا کیا گیا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 614 سے 624 تک یہاں پر ایرانیوں کی حکومت بنی اس دور میں. تو انہوں نے ان پر رحم کھاتے ہوئے انہیں وہاں عبادت کی اجازت دی تاکہ 636 ہجری میں آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا اس میں بغیر قتال کیے، کیونکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کے خلیفہ یہاں آئیں گے، وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے اور ان کا جو تشریف لانا ہوگا اس انداز میں ہوگا کہ جب وہ یہاں داخل ہوں گے تو غلام ان کا اونٹ پر سوار ہوگا اور خلیفہ اونٹ کی مہار کو تھام کر آ رہا ہوگا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بیت المقدس کی چابیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں اور سیدنا فاروق اعظم اس کے محافظ ٹھہرے اور اس کے نگران بنے. مسلمانوں کے کنٹرول میں پورا علاقہ فلسطین 636 سے لے کر 1918 تک، کیونکہ جنگ عظیم اول 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں یہ ختم ہوئی. اس میں جب جرمنی کو شکست ہوئی، مرکز خلافت ترکی کا اختتام ہوا، برطانیہ اور ان کے حواریوں نے ان پر قبضے کیے تو انہوں نے اس وقت فلسطین پر قبضہ کیا اور پھر فلسطین کی سرزمین کے سے بکھرے کیے، اس میں یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا. یہ وہ دور ہے کہ جب یہودی یہاں تھے ہی نہیں، زیادہ تر یہ جرمنی میں آباد تھے. ہولوکاسٹ جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 تک، اس کے نتیجے میں برطانیہ نے انہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر لا کر آباد کیا. اس کا قومی گھر ہونا چاہیے، پھر قومی گھر کو پھر نیشنل اسٹیٹ کے اندر ڈکلیئر کیا، قومی ریاست کی طرف یہ بڑھے اور وہاں سے 1967 کی وار ہوئی جس میں انہوں نے کچھ حصے پر قبضہ کیا. 1948 سے پیچھے دیکھیں اسرائیل نام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور یہودی تو یہ جرمنی میں بات. آپ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے. وہاں 10,000 سے زائد لوگ شہید